لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتکم علی محرضۃ لدعائکم ومرضاۃ لربکم وزکاۃ لاعمالکم، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا، تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے رب تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اور اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے کی اور کثرت کے ساتھ پڑھنے کی اور پڑھتے ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ذوالحجۃ الحرام اگلا مہینہ ہے، یہ ذی قعدہ چل رہا ہے، اور ذوالحجہ میں 10 تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے اور مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ مخصوص جانوروں کا مخصوص تاریخوں میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا، یہ قربانی، اور یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو میں آپ کو سورہ صافات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی والا واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ الکریم۔ ہم سنیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کب اور کس انداز سے قربان کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قربانی سنت ابراہیمی تو ہے ہی، سنت محمدی بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حلق پر چھری نہیں چلی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ انشاءاللہ الکریم آج ہم یہ بھی سنیں گے۔ قربانی کے جو فضائل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے یہ بھی سنیں گے، اور قربانی کرنے کے راز کیا ہیں، قربانی مسلمانوں پر کیوں فرض کی گئی، کیوں واجب کی گئی، کیوں لازم کی گئی، انشاءاللہ الکریم یہ بھی سنیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحج کی 8ویں رات خواب دیکھا۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیٹا ہو تو ایسا، میں یہ اس سے واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ خواب میں دیکھتے ہیں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب صبح سے شام تک غور فرماتے رہی، خواب اللہ پاک کی طرف سے شیطان کی طرف سے، اس لیے 8 ذوالحج کا نام ہے یوم الترویہ، غور و فکر کا دن، سوچ و بچار کا دن۔ 9ویں رات آئی، وہی خواب دیکھا، تو آپ نے صبح یقین کر لیا یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے،
اسی لیے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھا کہ اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے 10ویں ذوالحج کو اس خواب پر عمل کرنے، یعنی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ تو 10 ذوالحج کو کہتے ہیں یوم النحر، ذبح کا دن۔ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی یا 13 سال یا کم و بیش، لے کر چلے۔ شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا، کہنے لگا اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ایک کام سے جا رہا ہوں۔ پوچھا کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا جی ہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں پھر اللہ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا۔ شیطان مایوس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، پوچھا ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا وہ اپنے ایک کام سے گئے۔ شیطان نے کہا وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اب شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، انہیں بھی اسی طرح بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا اگر میرے والد اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ شیطان باپ کو، بیٹے کو، بیٹے کی ماں کو بہکانے میں ناکام ہوا، جمرے کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے 7 کنکریاں ماری۔ کنکر کہتے ہیں چھوٹے پتھر کو۔ کنکریاں مارنے پر شیطان راستے سے ہٹ گیا۔ دوسرے جمرے پر پہنچا، فرشتے نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماری، پھر 7 کنکریاں ماری، اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد اب بھی باقی ہے، اور آج بھی حاجی ان 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں سورہ صافات میں ذکر کیا۔ آئیے ہم قرآن پاک کی آیتیں بھی سنتے ہیں اور اس کی وضاحتیں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ نیک بیٹا کیوں چاہیے؟
تاکہ دین کی دعوت دینے اور تیری عبادت کرنے پر وہ میرا مددگار ہو، اور پردیس میں مجھے اس سے انسیت بھی حاصل ہو۔ یاد رکھیے، بیٹے کی دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے، مگر بیٹا کیوں چاہیے؟ نیک ہو، نیکیاں کرے، اور میرے نام اعمال میں اس سے اضافہ ہو، اور مجھے خیر ملے دنیا و آخرت میں۔ جب اللہ سے بیٹا مانگنا ہے تو نیک بیٹا مانگے جو نیکی کرنے والا ہو۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ بردبار لڑکا یعنی حلیم۔ حلیم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے کاموں کو بہت اطمینان سے کرتا ہے، بڑے وقار سے کرتا ہے، بہت سکون سے کرتا ہے، اور اگر حالات ایب نارمل ہوں وہ گھبراتا نہیں ہے، اور کوئی معاملہ ایسا آ جائے جو غصہ دلانے والا ہو تو اس میں وہ غصے میں نہیں آتا، بڑے اطمینان سے کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور بشارت سنائی ایک لڑکے کی، وہ بڑا بھی ہوگا اور وہ حلیم بھی ہوگا، بردبار ہوگا۔ اور سبحان اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بردباری دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے تجھے ذبح کرنا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو جو اللہ کا حکم ہوا ہے وہ پورا کریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں، نیک کام کا ارادہ کرتے ہوئے، عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے تجھے ذبح کروں، تو آپ نے کیا کہا؟ جو اللہ کا حکم ہے آپ وہ کریں، آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب بھی ہم نیک کام کا ارادہ کریں، کل میں یہ کروں گا، تو کہیں انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا، انشاءاللہ میں قافلے میں سفر کروں گا، انشاءاللہ۔ تو نیکی کا کام کرنے کی نیت کریں تو انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ نے بیٹے کی خوشخبری سنائی، عقل مند ہوگا، بردبار ہوگا۔ جب وہ کام کرنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کے تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ فلما اسلم وتله للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ اللہ کا حکم مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں سے مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا ثواب کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کے بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے جب آپ کی نظر میرے چہرے بھی پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ کے حکم کی تعمیل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی۔ آپ مناسب سمجھے تو میری قمیص میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے اچھی طرح باندھ دیا، چھری کو تیز کیا، اپنے فرزند کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا کر چھری چلا۔ اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا اور اس وقت ایک آواز دی گئی اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اپنے فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر کے اپنی فرما برداری کو کمال پہ پہنچا دیا، بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کرو۔ یہ واقعہ منی میں واقع ہوا۔ اللہ اکبر۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں
بے شک وہ اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں. سبحان اللہ. ان ھذا لہو البلاء المبین. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی، مال قربان کیا، وطن قربان کیا، اور آخری عمر میں جب آپ کی عمر 99 سال تھی، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا بڑی دعاؤں کے بعد، اور اللہ کے حکم پر گھر کا اجالا، گود کا پالا، آنکھوں کا نور، یہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. سبحان اللہ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس ذبیحہ کی شان بہت بلند ہونے کی وجہ اس سے بڑا فرمایا گیا کیونکہ یہ اس نبی کا فدیہ بنا جن کی نسل سے سید المرسلین ہیں. ایک معلوماتی بات بھی آپ کو عرض کروں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے سب آپ کی اولاد سے آئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو اللہ کی شان. اور یاد رکھیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی آئے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر شان و عظمت میں اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے افضل و اعلی ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا چکے تو جنت سے حضرت جبریل امی علیہ السلام ایک دمبا لے کر دور سے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی تو سر آسمان کی طرف اٹھایا، جان گئے اللہ پاک کی طرف سے آزمائش کا وقت گزر چکا، بیٹے کی جگہ اب مینڈا بھیجا گیا ہے. خوش ہو گئے، کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اب یہ ہیں تکبیر تشریق کے الفاظ. ان تینوں پاک حضرات کے الفاظ ہیں، جبریل امی علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان مبارک الفاظ کی ادائیگی قیامت تک جاری و ساری ہو گئی. جو مینڈا دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں بھیجا گیا، یہ جنت سے آیا تھا اور جنت میں 40 سال سے چر رہا تھا. اچھا، یہ وہی مینڈا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ نے قربانی میں پیش کیا تھا. اچھا، اس مینڈے کے گوشت کا کیا ہوا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا؟ اس کا گوشت جانور اور پرندوں نے کھایا، اور اس کا جو سر تھا وہ کعبے میں لٹکایا گیا تھا. اور جب یزید پلیت نے مکے پر اٹیک کیا، اس کے کارندوں نے، انہوں نے جب سنگ باری کی، پتھر مارے
تو غلاف کعبہ کو آگ لگی، اسی میں وہ جنتی مینڈے کے سینگ بھی جل گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا پورا عزم کیا، اور جو آپ کر سکتے تھے وہ کیا۔ خواب میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں تو آپ نے ذبح کر دیا، مگر چھری نہیں چلی، چھری نے کاٹا نہیں، حالانکہ آپ نے اس کو تیز کیا تھا۔ چھری کیوں نہیں چلی؟ سنیں، چھری کیوں نہیں چلی؟ بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا۔ نور مصطفیٰ کے صدقے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نے کام نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی اجتہادی خطا سے، وہ کوئی استغفر اللہ گناہ نہیں تھا، تو کیا ہوا؟ سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا یا اللہ تجھ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، مجھے بخش دے۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی، محمد کون ہے؟ کہا تیرا نام برکت والا، تو نے مجھے پیدا کیا، میں نے عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ ان سے زیادہ مرتبے والا شخص کوئی نہیں کہ جس کا نام مولا تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے وہی فرمائی، آدم وہ تمہاری اولاد میں آخری نبی ہیں، ان کی امت تمہاری اولاد میں آخری امت ہے۔ اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام طوفان میں غرق ہونے سے محفوظ رہے کیونکہ ان میں میرے نبی کا نور جلوہ فرما تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ میں جلنے سے محفوظ رہے کیونکہ ان میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں چلی اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں میرے نبی کا نور چمک رہا تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہوتی کہ ہر باپ بیٹے کو ذبح کرے، اور ہمیں حکم کیا ہے؟ ملت ابراہیمی پر عمل کریں۔ ہم بیٹوں کو ذبح کرتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسماعیل علیہ السلام کی جان بچی اور قیامت تک تمام مسلمانوں کے بیٹوں کی گردنیں بھی محفوظ ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بقا
کائنات کے ہر شخص کی تخلیق، اس کی بقا آپ کی وجہ سے ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کے زیر احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے، ہم سے گائے بھینس دمبا اور اونٹ اور بکرا ذبح نہیں ہوتا۔ بڑے مہنگا بہت ہے یار، جانور مہنگا بہت ہے۔ موبائل کتنے کا ہے؟ 4 لاکھ کا لیا۔ قربانی کتنے کی ہو رہی ہے؟ اگر حصہ ڈالیں تو 20,000 کی 25,000 کی ہو جائے گی۔ ارے اللہ کے نام پر ہمیں چیز مہنگی لگتی ہے، کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ سنیں قربانی کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1493۔ بقرعید کے دن قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ قربانی دیکھیں کتنا اعلیٰ کام ہے۔ اگر کوئی عید کے دن بکرا ذبح نہ کرے، اس کی قیمت دے دے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا؟ نہیں۔ اگر کوئی بکرے جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، بکرے کا من بالفرض 1 من ہے، 1 من سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اس کو بھی راہ خدا میں ذبح کرنے والے جانور سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ بقرعید کے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پیارا نہیں ہے۔ تو وہ نادان، وہ دین سے دور لوگ، علم دین کے نور سے غافل، وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کی شادی کرا دو تو فام غریب کی مدد کر دو۔ ارے بھئی آپ شادیاں کرتے ہیں تو غریب یاد نہیں آتے آپ کو؟ بھائی آپ اور دھندے کرتے ہیں، اتنے قیمتی گاڑیاں لے رکھی ہیں، کوئی سستی گاڑی لے کر کسی غریب کی مدد کر دو نا بھائی۔ حج کے موقع پر ہی غریب یاد آتے ہیں، 12ویں شریف پر ہی غریب یاد آتے ہیں، جب جانور ذبح کرنا ہو، اللہ کا حکم پورا کرنا ہو، جب ہی غریب یاد آتے ہیں، اس کے علاوہ آگے پیچھے یاد نہیں آتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ پاک میں رہے، مگر ہر سال آپ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس سال میرے پاس استطاعت ہے تو میں قربانی کروں، یا پچھلے سال میں نے استطاعت تھی قربانی کر دی، اس سال بھی استطاعت ہے میں کہوں قربانی کر تو دی، نہیں بھائی، ہر سال استطاعت ہے تو ہر سال قربانی کرنی ہے۔ مجمع الزوائد، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی شہزادی کو فرمایا اپنی قربانی کے جانور کی نگہبانی کرو اور اس کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ ثواب صرف ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ فرمایا بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ جیسے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرے، خون کے ہر قطرے کے بدلے میں اس کے گناہوں کی معافی ہے۔ المعجم الکبیر فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ تمہارے ہر کیے ہوئے گناہ کی مغفرت کر دی جائے گی۔ پھر یہ دعا کرو، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
اور مزید آگے دعا ہے، حضرت عمران نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فضیلت آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ فرمایا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المعجم الکبیر حدیث نمبر 10,894، بقرعید کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ روپیہ ہے جو قربانی کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 5939، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کے دن اس دن اللہ کے نزدیک کوئی عمل اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے، ماں سوا اس کے کوئی شخص کٹے ہوئے رشتے کو جوڑے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3127، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پوچھا ہمارے لیے ثواب کیا ہے؟ فرمایا اس کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی قربانیوں کے لیے عمدہ اچھے جانور تلاش کرو کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گے۔ تو قربانی کے فضائل سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے ہم اس کو پورا کریں۔ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی کر، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے۔ تو قربانی کرنا واجب ہے جس پر استطاعت ہے، قربانی کرنا سنت مصطفیٰ ہے، قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، قربانی کرنا سنت انبیاء ہے۔ اور جب بندہ مومن اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کریم قربانی کے عمل کو بہت پسند فرماتا ہے، جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرتا ہے، پچھلے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ہر قطرے کے بدلے میں، خون کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قربانیاں پل صراط پر ہمارے لیے سواریاں بنیں گی۔ مرحبا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ 2 مینڈے ذبح کیے اور کہا ایک مینڈا میری طرف سے دوسرا رسول پاک کی طرف سے، اور کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا یا کہا اس کی وصیت کی تھی۔ تو جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، وسعت دی ہے، وہ اپنی قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنے کا شرف حاصل کریں۔ انشاءاللہ ان کے صدقے میں ہماری قربانیاں بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو قربانی جو ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے اور سنت انبیاء ہے، اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اس کا واقعہ ہم نے سورہ صافات میں سنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل و قابیل، ان کا جب معاملہ ہوا تو انہوں نے بھی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی تھی۔ اس کا واقعہ سورہ مائدہ میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 27 میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، اور سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں یہ بتایا گیا کہ ہر امت پر قربانی مقرر کی گئی تھی، صرف امت مصطفیٰ پر نہیں ہے، ہر امت پر قربانی مقرر کی گئی۔ میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں، سورہ حج کی آیت نمبر 34۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا
وبشر المخبتین. اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو. تو اور امتیں بھی اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتی تھیں اور اللہ کا نام لیتی تھیں. اللہ اکبر. تو قربانی جو ہے اس میں اسلام کی شان و شوکت ہے. غیر مسلم بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے اور ایمان والے اللہ کے نام پر جانور قربان کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے قربانی کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر کی تو آپ نے پھر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا عام رواج تھا. ایک سلاٹر ہاؤس ذبح خانہ آپ نے بنایا ہوا تھا جہاں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو ہم نے سنی لیا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے. تو اللہ کریم ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کرنے میں حکمت کیا ہے؟ اس قربانی کا اس امت کو کیوں حکم دیا گیا؟ دیکھیں اسلامی مہینہ کب شروع ہوتا ہے؟ محرم میں. ابھی اگلا مہینہ آئے گا ذوالحجہ، حج کا مہینہ، اس کا اگلا مہینہ محرم. تو سال کا اینڈ ہوتا ہے حج کے مہینے پر، آغاز ہوتا ہے محرم پر. 10 محرم کو امام حسین کی قربانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور 10 ذوالحج کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. تو علماء فرماتے ہیں اسلام ابتدا سے لے کر انتہا تک قربانیوں کا نام ہے. اللہ اکبر. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں ہم اپنی مرضی سے ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں. تو اللہ پاک چاہتا ہے ان نعمتوں کا کچھ حصہ ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. سال بھر ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا، مرغیاں ذبح کرتے ہیں، اونٹ کا گوشت، گائے کا گوشت، بھینس کا گوشت اور گائے دمبے کا گوشت کھاتے ہیں. تو سال میں ایک مرتبہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کریں. قربانی کی ایک حکمت یہ. اچھا، قربانی کی ایک حکمت یہ علماء نے بیان کی، ہمیں عادت ڈالی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ کے حکم پر ہم نے جانور کی جان پیش کی، وقت آنے پر اپنی جان کا نذرانہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے. بدن کا شکر کیا ہے؟ ہر چیز کا شکر ہوتا ہے نا. بدن کا شکر ہے نماز. مال کا شکر کیا ہے؟ زکات. اللہ نے جانور عطا کیے، اس کا شکر کیا ہے؟ قربانی. غیر مسلم اپنی قربانیاں بتوں کے لیے کرتے، ہم قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس لیے قربانی مقرر کی گئی. قربانی ہم قربانی کرتے ہیں اور ایام حج میں تکبیرات تشریق کہتے ہیں. تو اب ہمیں بھی حاجیوں سے مناسبت ہو جاتی ہے کہ حاجی بھی وہاں تکبیر تشریق پڑھ رہے ہوتے ہیں حج پر اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں. علماء نے بیان کیا کہ قربانی سے وحدت ملی کو تقویت ملتی.
کس طرح کہ سارے مسلمان ایک ہی کام کر رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں، اور سارے مسلمان ایک کھانے پر متحد ہیں، ساری دنیا کے مسلمان قربانیاں کر رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور قربانی کی برکت سے ہم اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ہم مہمان نوازی کا شرف دیتے ہیں اور خود شرف حاصل کرتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، رشتہ داری کا سلسلہ مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، ہم دوستوں کو قربانی کا گوشت بھیجتے ہیں، غریبوں کو قربانی کا گوشت دیتے ہیں، تو اب غریبوں کی، مسکینوں کی، پڑوسیوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی دعائیں لینے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کریم نے ایمان والوں کے لیے قربانی رکھی، اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے گوشت بہت ضروری۔ بہت سارے لوگ غربت کی وجہ سے گوشت نہیں کھا سکتے، تو قربانی کے ایام میں ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم دل بڑا کریں اور قربانی کے لیے گوشت تقسیم بھی کریں۔ ویسے تو قربانی کا پورا جانور بھی اپنے گھر میں رکھ لیا، ذبح کرنے کے بعد سارا گوشت رکھ لیا تو بھی جائز ہے، مگر بہتر کیا ہے 3 حصے کیے جائیں، 1/3 گھر رکھیں، 1/3 دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، اور 1/3 یعنی 1/3 جو ہے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کریں۔ اب ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو وہ گوشت دیں جو کھانے کو دل نہیں چاہتا، تو ہونا یہ چاہیے جو چیز ہمیں پسند ہے وہ اللہ کے نام میں دیں، یا پھر سارا گوشت وغیرہ مکس کر دیں اور جو جس کے حصے میں آیا بس ٹھیک ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ غربت کی وجہ سے وہ سال میں صرف 1 مرتبہ گوشت کھاتے ہیں، بقرعید کے موقع۔ تو دیکھیں یہ موقع ہوتا ہے، غریبوں کو گوشت مل جاتا ہے، اور گوشت انسانی بدن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ خیر اتنا نہیں کھانا کہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں، اعتدال کے ساتھ۔ 1 ہفتے کے اندر ڈاکٹرز کی ریسرچ یہ ہے 1 ہفتے میں ½ کلو گوشت میکسیمم کھانا چاہیے، 1 ہفتے میں، 1 دن میں نہیں، 1 وقت میں نہیں، ورنہ پھر بہت سارے وہ میڈیکل پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اچھا، قربانی کے ذریعے غیر مسلموں کے عقیدے پر ضرب لگتی ہے۔ کن غیر مسلموں کے عقیدے پر؟ جو جانوروں کو پوجتے ہیں، وہ پوجتے ہیں، ہم ذبح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قربانی یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم چھری سے اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو اپنے اندر جو ایک جانور ہے جس کو نفس کہتے ہیں اس کو بھی ہم نے ذبح کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ فیضان مدینہ مدنی مرکز کے تحت بھی، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ کے تحت بھی، فیضان صحابیات، ان اداروں کے تحت اجتماعی قربانی یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ غریب لوگ بھی قربانی کر سکیں، اور پھر قربانی اور ساتھ میں پھر گوشت وغیرہ کی تقسیم، اور اداروں کے اطراف میں بھی قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ پھر اجتماعی قربانی، آن لائن ڈونیٹ قربانی، اس کی تراکیب بھی ہیں۔ اللہ کریم کرم فرمائے۔ قربانی کی کھالیں بھی جمع کی جاتی ہیں، اور اس میں بھی ہم سب کو حصہ لینا چاہیے۔ قربانی کی کھال بھی دیں جو قربانی کر رہے ہیں، اور ہم قربانی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، قربانی کے جانور کی کھال جمع کرنے کے لیے دعوت اسلامی والے ڈور ٹو ڈور جائیں اور قربانی کی کھالوں کی بکنگ کریں۔ یوسی نگران بالخصوص کوشش کریں۔ امیر اہل سنت کا یہ جو رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار، اس میں قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی احتیاطیں بتائی گئی، اس کو ضرور پڑھ لیں۔ اچھا، قربانی کا جانور ہے یا دوسرا حلال جانور جو بھی ہیں، اس کے 22 اجزاء،
اس کے جسم کے 22 اجزاء ایسے ہیں جنہیں نہیں کھانا چاہیے۔ امیر اہل سنت نے اس کی تفصیل اس کے اندر لکھی ہے۔ جو قصاب ہیں ان کے لیے امیر اہل سنت نے 20 مدنی پھول عطا کیے ہیں کہ ذبح کرتے ہوئے احتیاطیں کیا کرنی ہیں۔ 20 مدنی پھول ہیں۔ اس رسالے کے اندر قربانی کس پر واجب ہے یہ تفصیلات نہیں ہیں کہ بعض لوگ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکرا کر دیتے ہیں، حالانکہ دیگر جو لوگ ہیں وہ ان کی طرف سے بھی قربانی ہوتی ہے، انہیں بھی قربانی کرنی ہوتی، وہ بھی صاحب استطاعت ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں دارالفتہ اہل سنت کے علماء کرام، مفتیان کرام سے، سنی علماء کرام سے رہنمائی لے لینی چاہیے کہ ہمیں کتنی قربانی کرنی ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے میں خوش دلی کے ساتھ ہم قربانی کرنے والے بن جائیں، اللہم آمین۔ محبوب عطار کی 122 حکایات، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو فری آف کاسٹ ریڈ کیا جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ حاجی زمزم رکن شورا ان کا انتقال ہو چکا، ان کے بارے میں 122 واقعات ہیں، یہ پڑھیں، بہت پیاری کتاب ہے، بہت عمل کا جذبہ ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ مرشد کی محبت کیسی ہونی چاہیے، ماں باپ سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور ماشاءاللہ تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط 4، یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں۔ اللہ کریم کرم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور اس میں ہمیں دین کی باتیں سکھاتے ہیں، سنتیں سکھاتے ہیں، شرعی معاملات سکھاتے ہیں اور اخلاقی تربیت کرتے ہیں، ظاہری باطنی معاملات کی تربیت کرتے ہیں۔ اس میں بھی شرکت کی دعوت دوں گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ الکریم ذکر اور دعا کا سلسلہ ہوگا۔